السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اسٹیج پر براجمان جید علماء کرام، مقررین عظام اور اس پورے سیمینار اور کانفرنس کے سربراہ اعلیٰ فضیلت الشیخ جناب ذکی احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ایمانی حرارت سے لبریز ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں اور تمام سامعین کرام، اور جو لوگ بھی سوشل میڈیا پر اس پروگرام کو اور سیرت کے اس کانفرنس کو سن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی آپ تمام لوگوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. محترم سامعین کرام، جو میرا موضوع ہے کمزوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، اس موضوع پر انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا. اس سے پہلے ایک جملے کی طرف آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں جو ہم سے پہلے خطبہ استقبالیہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس سیرت کانفرنس کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ یہاں آئے ہیں. ہماری بہنیں، مائیں، ہمارے نوجوان بھائی اور تمام لوگ آئے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑے آسان سے جملے میں ایک بات کہی گئی کہ ہر گھر میں سیرت کا پیغام پہنچ جائے. اور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہر گھر میں سیرت کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ جب ہمارے گھروں میں رہنے والے مردوں، عورتوں، بچوں، بیویوں، بہوؤں، ساس، سسر سب کے دلوں میں سیرت پہنچ جائے گا تو گھروں میں سیرت پہنچ جائے گا. اور اگر گھروں میں سیرت پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ 1000 سال ہم نے حکومت کی، اگلے 1000-2000 سال اور ہم حکومت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم ایک شعر کے ساتھ ان کی خدمت میں جنہوں نے اتنا بڑا بزم سجایا اور سیرت کے نام پر آپ کو بلایا اور یہاں پر علم کی روشنی، علم کی شمع جلائی، جناب ذکی احمد مدنی صاحب کی خدمت میں علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمادہ کارواں کو. کمیونزم کا جو حملہ تھا ویسٹ بنگال پر، اور اس زمانے میں علم کی شمع اور کتاب و سنت کی شمع جلانی اور علمی محاذ پر نئی نسل کو تیار کرنا، اور ادارے بھی بنائے تو ذکاوت کے ساتھ، نام بھی ذکی، ادارے میں بھی ذکاوت، مدرسہ بھی بنایا، اسکول بھی بنایا اور سیرت کی یہ بزم بھی سجائی تو وہاں بھی ذکاوت ہے کہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہا ہے اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، بنگلہ زبان میں. ہندوستان میں اس بات کو یاد رکھیے، یہ کوئی عام جلسہ نہیں، یہ کوئی عام سیمینار نہیں، یہ کوئی عام کانفرنس نہیں. ہندوستان میں اگر سیرت کے نام پر لسٹ کیا جائے گا جلسوں کو، سیمیناروں کو، کانفرنسوں کو، تو آپ کے اس سیمینار کو بھی بطور خاص سر فہرست رکھا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ایکیڈمک وے میں کام کیا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ بنگال میں اس پیمانے پر کوئی کام ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے جگہوں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اور خاص طریقے سے بنگال میں اور بنگال سے متصل سیمانچل کے ان علاقوں میں جہاں پر جلسے جلوس میں غیر شرعی اور غیر اسلامی بعض امور در آئے ہیں، ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور شیخ ذکی احمد مدنی صاحب سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. تو بہرحال میں وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمادہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو ان کا نفس شعلہ بار تھا، اور ان کی جو ٹیم ہے، صدر صاحب اور ناظم صاحب اور نائب وغیرہ، ان تمام لوگوں کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش
پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، اور اسی طریقے سے اتحاد کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریے تو انشاءاللہ بنگال سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، سیرت کا وہ پیغام آ سکتا ہے جس کی ضرورت آج انسانیت کو ہے، جس کی ضرورت آج ہمیں بھی ہے اور غیروں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو بھی ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اگر صرف اس مضمون کو، اس موضوع کو آپ سن لیں گے کہ کمزوروں کے ساتھ پیارے نبی کا تعامل کیسا تھا تو آپ کو یقین ہو جائے گا، چونکہ بہت سارے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ سیرت کیا ہے، اور سیرت میں کمزوروں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے کیا ہدایات موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، تو خاص طریقے سے ہماری جو مائیں اور بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، بہت غور سے سنیے گا، آپ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس میں، اور آپ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے بطور خاص آج کے حالات میں جبکہ ہم منفی ذہنیت کے شکار ہو رہے ہیں۔ سنیے گا تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی ضمناً، جس سے آپ کو آج کے حالات میں سمجھنے اور صحیح طریقے سے رہنمائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ موضوع کا کما حقہ موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کمزور کون ہے۔ کمزوروں کے ساتھ نبی کریم کے تعامل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کمزور کون ہے، کمزور کس کو کہتے ہیں، کمزور کس کو کہتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریے۔ کمزور کی تعریف یہ ہے کہ جو بدنی یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو۔ دو طرح کے لوگ کمزور ہیں، اور دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی کا کیا تعامل تھا، کیا طریقہ تھا، کیا سیرت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بدنی اعتبار سے اگر ہم کمزور کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون آئیں گے؟ آپ کے گھر کے بچے بھی آئیں گے، چھوٹے بچے، پیدائش سے لے کر کے بلوغت تک کے بچے، آپ کے گھروں کی بچیاں بھی آئیں گی، آپ کے گھروں کی خواتین بھی آئیں گی، آپ کے گھروں کے بیٹے بیٹیاں بھی آئیں گی، بہویں بھی آئیں گی، مائیں بھی آئیں گی، تو یہ سب کمزور۔ اسی طریقے سے سماجی کمزور، جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جن کی اقتصادی حالت کمزور ہے، جو بیمار ہیں، یہ سب لوگ آئیں گے۔ میں 3 حصے میں انشاءاللہ، سب سے پہلے بچے جو ایک کمزور طبقہ ہے اور ہر گھر میں ہے، مالدار ہو غریب ہو سب کے ہاں ہے، اسی طریقے سے خواتین، اور اسی طریقے سے معاشی طور پر جو کمزور ہیں، تینوں کے بارے میں مختصراً چند حدیث کی روشنی میں اپنی بات رکھوں گا، اور کچھ اہم چیزوں کی طرف میں انشاءاللہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کا تعامل کیا تھا، صرف 2-3 مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں حدیث سے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، انہیں کھلا رہے تھے اور انہیں بوسہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ پیارے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اتقبلون صبیانکم نحن لا نقبلهم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ایسا پیار کر رہے ہو، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو پیارے نبی کا حکیمانہ جواب سنیے، پیارے نبی کہتے ہیں، اوا املک ان نزع اللہ الرحمت من قلبک، کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ ہی نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہو۔ کتنی اہم بات کہی، اور اس میں کتنی اہم نصیحت ہے۔ یہی نہیں، ایک بار یہ تو نواسے کے ساتھ آپ کا تعامل، ایک بار آپ کی نواسی امامہ بنت زینب، وہ آپ کے گود سے چمٹی ہوئی ہے، آپ کے گود میں ہے، نماز آپ کو ادا کرنی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ آپ کے گود میں رہتی ہے، آپ اسی حالت میں پوری نماز ادا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب سجدے میں جاتے ہیں، اذا سجد وضعها، تو نیچے رکھ دیتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے اس کو رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی، یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت، یہ ہے ہمارے نبی کا تعامل۔ یہی نہیں، بچوں کے تئیں کتنا اہتمام تھا۔ آج تو مسجد میں بچے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ چیختے چلاتے ہیں، کچھ خاص مسجدوں میں جاتا ہوں تو دھکے دے کے کہتے ہیں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ نبی کیسے تھے ہمارے؟ نبی کی سیرت سے تم کہتے ہو پیچھے جاؤ، دھکا دیتے ہو یا منمانی کرتے ہو؟ نبی کی سیرت دیکھیے، پیارے نبی کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ میں نماز کا ارادہ کرتا، میں نماز کے لیے آتا اور نماز کا ارادہ کرتا، اقوم للصلاۃ اريد ان اطول فيها، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں گا، لمبی قرات، لمبی تلاوت، لمبی دعائیں، لیکن
فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، لیکن اسی درمیان جب میں نیت کر کے نماز لمبی کرنی شروع کرتا ہوں تو میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں پیچھے سے. فَأَتَجَوَّزُ فِيهَا، تو میں مختصر کر دیتا ہوں نماز کو، جلدی نماز کو مکمل کر لیتا ہوں. کیوں؟ کراہیت ان اشق علی امہ، کہ وہ بچہ جو رو رہا ہے مسجد میں کہیں اس کی ماں کے لیے مشقت کا سبب نہ بن جائے یہ لمبی نماز. یہ تھی رحمت اور شفقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے خواتین کے لیے پیارے نبی کی رحمت کیسی تھی. ایسی ایسی مثالیں ہیں میرے بھائیوں کہ دنیا کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے ویسی مثال نہیں مل سکتی خواتین کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور ہم بھی لاجواب ہوتے ہیں چونکہ ہم نہیں جانتے. اگر ان واقعات کو، ان حدیثوں کو، سیرت کے ان چیزوں کو کا آپ نے مطالعہ کر لیا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیوں کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں. دو واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہیں، اونٹ پر سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اونٹ لمبا ہو، اونٹ کی ہائٹ آپ نے دیکھی ہے، اور ایک عورت کی ہائٹ کتنی ہوگی، نہیں سوار ہو پاتی ہے. تو نبی کریم کیا کرتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور سمجھیں کہ ہمارے نبی نے عورتوں کا درجہ کتنا بڑھایا، ہمارے نبی نے بیویوں کا درجہ کتنا بڑھایا، ہماری نبی نے بیٹیوں کا درجہ کتنا بڑھایا. اور ایسی مثال کہ کسی مذہب میں نہیں آپ پا سکتے میرے بھائیوں. نبی کیا کرتے ہیں حضرت صفیہ کے لیے؟ پیارے نبی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، وَيَضَعُ رِجْلَهُ، اور اپنے وَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، اور اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، اور صفیہ اپنے پاؤں کو پیارے نبی کے گھٹنے پر رکھتی ہیں اور اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اپنے جسم کو اپنی بیوی کے لیے پائیدان بنا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر رحمت، اس سے بڑھ کر شفقت، اس سے بڑھ کر عظمت، اس سے بڑھ کر احترام عورت کا اور کس مذہب میں ہو سکتا ہے؟ اور کیا بولنے والا جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کیا وہ بھی اپنی بیوی کے لیے ایسا کر سکتا ہے جتنا ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے؟ یہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے وسلم نے بیٹیوں کی کفالت کے لیے، بیٹیوں کی کفالت کے لیے، بیٹیوں کی تربیت کے لیے جو فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا من ولا من البنات شیئا فاحسن الیہن کن لہ عتقا من النار، کہ ایک بھی بیٹی کی اگر آپ نے تربیت اور کفالت کر دی تو وہ ستر یعنی آپ کے لیے بچاؤ بن جائیں گی جہنم سے. اور اللہ کے وسلم نے استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بہترین سلوک کرنے کی وصیت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خاص طریقے سے جب بچے بڑے ہونے لگیں، بچے کی تربیت اگر آپ شفقت کے ساتھ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر کے بھی آپ کی باتوں کو مانیں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے، ورنہ وہ بغاوت کے شکار ہو جائیں گے. ایک واقعہ احنف ابن قیس کا میں بتاتا ہوں. وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اس وقت ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. تو احنف کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ثمار قلوبنا و عماد ظہورنا، کہ وہ ہمارے دل کے ثمرات ہیں اور ہمارے پشت کے ستون ہیں، ہم انہیں ڈانٹیں گے نہیں، ہم انہیں ایسے نہیں کہیں گے. اور اس کے بعد کچھ باتیں احنف نے کہی تھیں، وہ بڑی اہم باتیں ہیں. خاص طریقے سے آج کے حالات میں جب آپ سنتے ہیں کہ گھر سے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹے بغاوت کر رہے ہیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے. تو احنف نے یہ کہنے کے بعد بہت اہم نصیحت کی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اذا طلبوا آتوہ، کہ اگر وہ کچھ مانگے تو انہیں دے دو. اور اس کے بعد کہا وَإِذَا غَضِبُوا فَرْزُوهُ، اور اگر غصے ہو جائیں بچے تو انہیں منا لو. ایسا نہیں کہ تم بھی انہیں گالی گلوچ کرنے لگو اور وہ اس طریقے سے بچے بھڑک جائیں اور تمہارے ہاتھ میں نہ رہیں. اور اس کے بعد 3 باتیں اور کہی تھیں احنف نے، آپ تمام لوگ اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھیے. کہا تھا کہ وَلَا تَكُنْ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے بوجھ نہ بن جاؤ، ایسا بوجھ کہ بات بات پر ان کو پھٹکارو، بات بات پر ان کو ڈانٹو، خواہ وہ مائیں ہوں یا ہمارے نوجوان بزرگ ہوں، کہ بچوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا بھی احترام
کریں اور ان کے احترام کا بھی خیال رکھیں، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، ان کے جذبات کو ہرٹ نہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَلَا تَكُنْ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ فَيَمَلُّ حَيَاتَكَ، اگر بہت زیادہ آپ بوجھ بن جائیں گے ان کے لیے تو وہ آپ کی زندگی سے ہی عاجز آ جائیں گے، اور یکرہو قربک، اور آپ سے قریب ہونے میں وہ گرانی محسوس کریں گے، وَيَتَمَنَّوْا مَوْتَكَ، اور پھر آخر میں یہی ہوگا کہ وہ آپ کے موت کی تمنا کرنے لگیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، جو شفقت، جو رحمت، جو پیار بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں اور نافذ کریں۔ اور تربیت کے سلسلے میں احنف ابن قیس کی جو نصیحت ہے، اس ضمن میں اس نصیحت کو بھی اپنے ضمن میں رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نئی نسل کی تربیت میں ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ جذباتیت سے انہیں دور کریے۔ جذباتیت ہمیں بہت زیادہ خطرے میں ڈالتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بعض بیانات کے ذریعے جذباتی بنایا جاتا ہے، اور جذباتی بنانے کے بعد ان سے بھی جذباتی بیانات نکلوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں مندر کے پجاری نے پیارے نبی کی شان میں یہ بدتمیزی کر دی، فلاں آدمی نے، فلاں اسکالر نے، فلاں رائٹر نے، فلاں ملک نے۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے یو پی کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ مندر کے ایک پجاری نے ایک بیان دے دیا، وہاں پر نوجوان بھڑک گئے، بعد میں کیا ہوا، ان مسلم نوجوانوں کو ہی اریسٹ کر کے ان پر 10 طرح کے کیسز لاگو کر دیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اسلام کی دعوت لے کر کے، اور وہاں پر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا، آپ سب جانتے ہیں وہاں پر لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، آپ کے جسم خون آلود ہو گئے، اور اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اے پیارے نبی، پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، اگر کہیے تو طائف جن 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں پیس ڈالیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کیا کہا؟ کوئی بیان بازی کری؟ کوئی گالی گلوچ کیا؟ یا کہا کہ انہیں پیس ڈالو؟ نبی کی رحمت وہاں بھی تھی، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے، انہیں نہیں پیسا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو توحید کے علم بردار ہوں گے، توحید کا اعلان کریں گے۔ تو جذباتیت کبھی مت آنے دیجیے۔ کوئی بیان بازی کرے، وہاں پر نبی کی رحمت، کمزوروں کے ساتھ نبی کا تعامل، اور ان تعلیمات کو لے جا کر کے اس پجاری کو، اس رائٹر کو، اس اسکالر کو، اس پولیٹیشین کو دے دیجئے کہ ہمارے نبی نے یہ چیزیں کی تھی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کمزوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رحمت برتی جائے؟ اگر برتی جائے تو پھر نبی کی شان میں اس طرح کی گستاخی کیوں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کمزوروں کے دشمن ہیں۔ نبی کا جو دشمن ہوگا وہ کمزوروں کا دشمن ہوگا، اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ جو تعلیم پیارے نبی نے دی ہے دنیا کے کسی انسان نے نہیں دی ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور دنیا کو بتانا ہوگا، اور اگر آپ صحیح طریقے سے اکیڈمک وے میں بتانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ بہت سارے آپ کے مخالفین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے دین کے دامن میں آ جائیں گے اور اسلام کے حیات آفرین پیغام کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سیرت کانفرنس اسی طرح چلتی رہی تو آپ کی تربیت میں بھی اس کا بہت اہم رول ہوگا۔ چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، 2-3 چیزیں اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ کمزوروں کے حوالے سے سماج میں رہنے والے کمزور ہوں، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے خادم، نوکر، نوکرانیاں جو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ خادموں کے بارے میں کہا کہ ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ خادم بھی آپ کے تابع ہیں، اللہ نے آپ کو ان کو آپ کے تابع بنایا ہے، اور یہ آپ کے بھائی یا آپ کی بہنیں ہیں۔ تو کہا اللہ کے وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالی نے آپ کے تابع کیا ہے ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ اور پیارے نبی نے کہا فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، کہ جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیے۔ ایسا نہیں کہ خود تو فرش کھانا کھا لیا اور اپنے خادم کو کل کا باسی کھانا کھلا دیا، یہ پیارے نبی کی شان نہیں ہے۔ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، خود
تو ریمنڈ کا کپڑا پہن رہے ہیں، اس کو کہہ دیا فٹ پاتھ سے کپڑا لے کر کے آ جاؤ اور پہن لو۔ اور اسی طریقے سے ایک نصیحت اور کری، وَلَا تُكَلِّفُوهُم مِّنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُم، کہ ایسے کام کا بھی مکلف نہ کرنا جو انہیں مغلوب کر دے۔ رات کے 12 بجے تک آپ کے گھر میں مہمان تھے، 12 بجے مہمان گئے تو آپ اسے کہتے ہو کہ 2 بجے رات تک تم پلیٹ دھو کے سب صاف کرو، ورنہ یہ ہائی کوالٹی کا جو پلیٹ ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح مغلوب نہیں کرنا ہے۔ ہماری خواتین بہنوں اور ہمارے بھائیوں کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ کے خادموں پر ظلم نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اذا جاء خادم احدکم بطعامہ فلیقیدہ معہ او لیناولہ منہ، کہ اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلاؤ یا کم سے کم اس میں سے نکال کر اسے دے دو تاکہ وہ بھی کھا لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ هو الذی ولى حرہ ودخانہ، کہ اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی دھوئیں اور اس کی گرمی کو برداشت کیا ہے، تو یہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اسی طریقے سے یتیموں کا بھی بہت خیال رکھنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور تلقین کی ہے، انا وکافل الیتیمین یتیم کہاتین، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ اس طریقے سے جنت میں قریب رہیں گے۔ تو یتیموں پر ظلم نہ کریے۔ خود آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں کہ بھائی کے بیٹے کو زمین میں محروم کرنے کے لیے پلاننگ کرو اور قبالہ غلط بنوا لو اور باؤنڈری غلط دے دو، نالا اس کی طرف نکلوا دو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سخت مخالف ہو اور تم دشمن ہو، نبی کی تعلیمات کے دشمن ہو اگر تم نے کسی یتیم کے اوپر ظلم کیا اور اس کے دل کو دکھانے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے کمزور جو آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی الضعفاء، کہ کمزوروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد ایک بڑی حکمت کی بات بتائی، کیوں کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یہ حکمت بتائی کہ تم کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور کمزوروں کی وجہ سے تم مدد کیے جاتے ہو، فتح دلائے جاتے ہو۔ تو یہ کمزوروں کے ساتھ اگر آپ کھڑے رہیں گے آپ کے رزق میں برکت ہوتی رہے گی، اور جہاں بھی آپ کھڑے رہیں گے وہاں جیت آپ کی، آپ کے گھرانے کی ہوگی۔ لیکن جس دن کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے سماج کے جٹھریت کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ گھروں سے رزق بھی چھین لے گا اور دلوں سے برکت کو نکال دے گا، تمہارے دلوں سے کامیابی کو نکال دے گا۔ میرے بھائیوں، تو کمزوروں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اہم تعلیمات ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور انہیں ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ خادموں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، جو بھی تعلیمات ہیں بہت اہم ہیں، اور دنیا کی سب سے بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ تعلیم، بیسٹ انسٹرکشن ہے۔ اسے ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں اور انشاءاللہ اس سے ہمارا سماج بھی مضبوط ہوگا، اور ہمارے ملک میں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں اور ملک میں ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمزوروں کے تعلق سے تعلیمات ہیں ان کو عام کیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔